बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो 9 सितारे गठे हुए थे निज़ाम मुस्तफ़ा के दीन को नाफिज करने के लिए और सियासी मैदान में उतरे थे और लोगों को कहते थे कि हमें वोट दो, उस वक्त एक आलिम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतरे और उन्होंने गलियों में, बाज़ारों में, जगह जगह लोगों को बताया कि देखो ये 9 गुंडे इकट्ठे हो गए हैं, ये उसी तरह के 9 गुंडे हैं जो सूरह नमल में आया है। उस कौम के अंदर 9 गुंडे थे, फसादी थे, ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा करते थे और कोई इस्लाह का काम नहीं करते थे। और 10वीं एक औरत उनके ऊपर हैवी थी, वो भी उनके ऊपर हुक्मरानी करती थी। और बिल्कुल इसी तरीके से ये 9 सितारे इकट्ठे हुए हैं और ये 9 गुंडे हैं और 10वां गुंडा भुट्टो इनके ऊपर हैवी है। तो इस अंदाज से डॉक्टर साहब ने आवाम को ख़बरदार किया, लेकिन आवाम ख़बरदार होने वाली नहीं थी। इन्होंने इन्हीं लोगों को अपना लीडर माना और इन्हीं को फिर अपनी कौम का हीरो बनाया। और बाद में हालात वाक़यात ने करवट ली और फ़ौजी इक़्तिदार की वजह से जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने इसको फांसी पर लटकाया। फिर ये बहस शुरू होगी कि जनरल साहब का ये फ़ैसला सही था या गलत था, क्या ये सियासी शहीद हैं या अदालती कत्ल है। बहरहाल इस मामले में मेरा तो वैसे हमेशा जो नुक्ता नज़र रहता है वो दीनी नुक्ता नज़र से रहता है कि असल शहीद तो वो होता है जो अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए, कलमा अल्लाह का बुलंद करने के लिए जो जदोजहद करता है, वो मुजाहिद होता है और इस रास्ते में जो जान देता है वो शहीद फ़ी सबीलिल्लाह यानी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह होता है और वो मरने के साथ ही जन्नत फ़िरदौस में चला जाता है। असली हसीयत उसको वहाँ मुकाम मिलता है। बाकी ये जो सियासत की वजह से शहीद होते हैं, जमहूरियत के शहीद हैं या वतन परस्ती की वजह से या कोई अपने मसलक और फ़िरके की वजह से बरेलवियत के रास्ते में, देवबंदियत के रास्ते में, अहले हदीसियत के रास्ते में शहीद होते हैं, तो वो अपने शहीद हैं। ये अल्लाह के रास्ते के शहीद तो बहरहाल नहीं हैं। अल्लाह के रास्ते का शहीद तो वो होता है कि जो अकीदा जिसका बिल्कुल दुरुस्त हो, ईमान दुरुस्त हो, फिर वो अपने वतन के लिए, अपनी इलाके के लिए अपनी जान और माल की हिफाजत में मारा जाए तो वो शहीद होता है। शहदा की किस्में हैं। बाकी जो अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और सुरमेले करते हैं, मसलकों में हैं और सोने के दरवाज़े लगाते हैं, ये तो वैसे भी शहीद नहीं है अल्लाह के रास्ते के, ये अपने अपने रास्ते के शहीद हैं। लेकिन ये क्लिप जो मैंने सुना है, मेरी अकल हैरान है कि देखिए किस तरह इस कौम के ऊपर कैसे लोगों को मुसल्लत किया गया है और क्या इनकी सोच क्या थी। और ये सब कुछ सामने आने के बाद फिर इन्हीं को अपना लीडर मानना या इन्हीं के नारे लगाना, ये जहालत और नादानी और वतन के साथ गद्दारी और बेवफाई की इंतहा है। पहले ये क्लिप सुनिए, फिर इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं तबसरा करूँगा मज़ीद। अरे आपको मंजूर है तो नहीं, तो नहीं, अच्छा ठीक, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए, तो फिर जन्नत में जाए, तो फिर जन्नत में जाए। ठीक है फिर जन्नत में जाए, जन्नत में जाए। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये तरीके नहीं है। अच्छा हो सकती है, इससे कौन सी बड़ी ज्यादती हो सकती है, उससे कौन सी बड़ी। अब ये देखिए, जब मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई ज्यादती, आपकी बात मान ली, ना मंजूर, जन्नत में जाए, सुअर के बच्चे जन्नत में जाए, वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाद। देखिए कितनी बड़ी गाली दी है इस जालिम ने अपनी कौम को, हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। पहले उनके साथ ज़्यादती कर रहा था, जमहूरियत के सारे तकाज़ों के तहत मुजीब इक़्तिदार में आ रहे थे अक्सरियत के साथ, लेकिन इसने अपने इक़्तिदार की हवस की वजह से इसने जमहूरियत के तकाज़ों को भी, जो इसका मुशरकाना निज़ाम है, उसके भी धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये बिल्कुल मुखलस लोग नहीं हैं। यकीन कीजिए किस तरह बार बार कह रहा है जहन्नम में जाएँ, जहन्नम में जाएँ। जहन्नम में अब खुद पहुंचा होगा सोने के दरवाज़े लगाने की वजह से।
اس کا یہ بیان تھا کہ میں پاکستان کے سارے مزاروں کے اوپر جاتا ہوں، پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو، یہ مزار پرست آدمی، قبر پرست آدمی، قبروں کی پوجا کرنے والا، شرک اور کفر کے اوپر جو مرا ہے، اور بالکل میں کہتا ہوں یہ جنرل ضیاء نے ایک ہی کارنامہ انجام دیا ہے، اگر اس کو 100 مرتبہ زندگی ملتی اس کو 100 مرتبہ لٹکانا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی بات کہ جہنم میں جائیں، جہنم میں جائیں، سور کے بچے جہنم میں جائیں، اندازہ لگائیے یہ اپنے بنگلہ دیش کے بھائیوں کو کتنی نفرت اس ظالم نے ڈال دی تھی۔ تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کو شہید کہا جائے، یہ اس لائق ہیں کہ ان کے خاندان کو دوبارہ اقتدار میں پھر ڈالا جائے، پہلے بیٹی کو، پھر اس کے بعد داماد کو، اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، عمران خان نے جس طرح ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، یہ کہ صحیح غلط نہیں لیا ہے، بالکل یہ چور اور ڈھاکو ہیں، ملک کے غدار ہیں، قوم کے غدار ہیں، سارے اسی راستے پر یہ چلے ہیں۔ نواز شریف اینڈ فیملی بھی، ان کو بھی اپنے مال سے غرض ہے، پاکستان سے کوئی ان کو نہیں ہے۔ یہ بھی مزاروں کے اوپر سما حال بنانے والے، وہاں ایئر کنڈیشن کروڑوں کا خرچہ کر کے وہاں علی اجویری کی قبر کے اوپر سما حال، اندازہ لگائیے کتنے کنالوں کے اندر وہ حال بنا ہوا، اس کے اندر جب کتنے اس میں اے سی لگے ہوں گے جو وہ ٹھنڈا اس کو کیا گیا ہے، کفر و شرک بکنے کے لیے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ان چوروں، ڈاکوں اور غداروں کو حکمرانی دے دی جائے گی تاکہ لوٹیں قوم کو، گالیاں دیں قوم کو، پھر بھی یہ قوم اس کو برداشت کرے۔ اور ہمارے فوجی بھائیوں نے اس کے ساتھ بالکل صحیح کیا ہے، اور اب بھی ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ باجوہ صاحب آپ نے بھی کھائی ہے، ہم نے بھی کھائی ہے۔ یہ جو بیرونی سازش ہوئی ہے، پھر مداخلت ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو یعنی اس کو ناکام کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر انہی چوروں اور ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ میں بھی فوجی افسر ہوں الحمدللہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی، اور بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان خاص کر، اور ایک فوجی افسر کے مجھے سخت شرم آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو، چوروں اور ڈاکوں کو آپ نے ہماری قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور آپ نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ پوری طرح بات اب سمجھ میں آ گئی ہے، اور سمجھ میں آ رہی ہے جس انداز سے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ بڑا افسوس ہوا ہے، مجھے دکھ ہوا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال عمران خان اگر اپنے ایمان عقیدے کے اندر کچھ درستگی لائیں، شرک نہ کریں، مزاروں پر سجدے نہ کریں، اور یہاں امام زامن نہ بنوائے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں انہوں نے بنوایا ہے یا علی مدد کا پٹا، یہ شرک کا پٹا بنوایا آپ نے خالص ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ 70 سال آپ کی عمر ہوگی، اب بھی اپنی آخرت کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ دنیا دنیا دنیا، کتنا کھاؤ گے، کتنا چوسو گے اس دنیا کی رگوں سے؟ اس سے پہلے تھوڑے آئے ہیں دنیا کمانے والے، تو یہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین ہے، پوری طرح ایک ایک چیز آپ کو، آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں موجود ہیں۔ کیوں شرم دامنگیر ہوتی ہے اپنا دین اپناتے ہوئے؟ یہودیوں سے ڈرتے ہو کہ وہ برا مان جائیں گے، یہ عیسائیوں سے ڈرتے ہو، ہندوؤں اور سکھوں سے ڈرتے ہو کہ آپ اپنے دین ایمان کا نام لیں گے، اسی راستے پر چلیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم واقعی ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کا طریقہ یہاں رائج کیا جائے گا۔ تو آپ کو کیوں پریشانی ہے، کیوں ذہنی مروبیت ہے، کیوں خوف کھاتے ہو؟ انٹرنیشنل برادری آپ سے ناراض ہو جائے گی، یعنی انٹرنیشنل برادری کا خوف ہے اور دنیا کے ملکوں کا خوف ہے، لیکن اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، اور مرنے کے بعد جانا اسی کے پاس ہے۔ بڑے بڑے لیڈر آئے، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب، اور فضل الرحمان صاحب، یہ بھٹو آپ سے بڑا لیڈر تھا، بڑا تھا، جوش اور سب کچھ، لیکن اب کہاں چلا گیا؟ جہنم کی آگ میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے شرک کرتے ہوئے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو واپس نہیں جا سکتی ہے، یہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، پیچھے اسی کی گئی ہوگی جب بے نظیر شرک اور کفر کے اوپر اس مشرکانہ نظام کی تقویت دیتے دیتے اور قبروں پر چادریں چڑھاتے اور امام زامن باندھتے ہوئے، جو بھی یا علی مدد کہے گا، یا رسول مدد کہے گا، 11ویں 12ویں اور یہ محرم کی سبیلیں اور یہ واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے مزاروں کے اور نبیوں کے بلیوں کے یاد رکھنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اور اس کا ماننے والا ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ تو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر دیا گیا تھا، یہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستان، پاک سرزمین، یہ پاکستان اس دن بنے گا، نیا پاکستان، اور پاک سرزمین اس دن ہوگی جس دن آخری مزار یہاں سے گرایا جائے گا۔ کوئی چادریں چڑھانے والے نہیں ہوں گے، کوئی اور سر میلے کرنے والے نہیں ہوں گے، کوئی اور واسطے اور وسیلے اور پیری مریدی والے نہیں ہوں گے، اور کوئی سود اور فاشی یہاں نام کو نہیں ہوگی۔ اللہ کا دین غالب آئے گا،
اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ذریعے آئے گا، یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل دے اور ان ظالموں کے پیچھے چلنے سے ان کو جو ہے ان کے ساتھ اپنا جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، بچوں کو قربان کرتے ہیں، اندازہ لگائیے، اور وہ ان کو صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، اور بس وہ بڑا درجات کو پہنچ گیا۔ ان کو کیا پتہ کہ وہ کس درجات کو پہنچ گیا ہے۔ یہ درجات وہی ہیں جو شیطانی راستے میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے کو نہیں مانتے، جن کا ایمان خالص نہیں۔ اللہ کے بندوں کو جنت میں کیسے جائے گا؟ پوری دنیا کے پھول اس کے اوپر چڑھا دو، پوری دنیا کی چادریں اس کے اوپر چڑھا دو، پوری دنیا کے مفتی مل کر اس کو شہید کہو، یاد رکھنا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ وہ کیسا شہید ہے جو جنت میں ہی نہیں جا سکے گا؟ کیسا شہید ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرو، شہید وہ ہے جو اس کا ایمان صحیح ہے، جو دیوبندی نہیں ہے، جو بریلوی نہیں ہے، جو اہل حدیث نہیں ہے، جو اس مشرکانہ جمہوریت کے نظام میں نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع سجدے نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ اور یہ جب مرے گا اور اگر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے مرے تو شہید ہے، اور اپنی جان اور مال کی حفاظت میں مر جائے تب بھی شہید ہے ایک درجے کا، اور عام اس کی موت آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔